بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی اور میں ہوں ابو ذر۔ آج ہم برٹرینڈ رسل جو کہ ایک بہت ہی مشہور مانے جانے پرومیننٹ فیمس فلاسفر ہیں، برٹش فلاسفر ہیں، ان کے ایسے جو ہیں فلاسفی اینڈ پولیٹکس یعنی فلسفہ اور سیاست، اور فلاسفی فار لیمن عام آدمی کے لیے فلسفہ، ان دونوں ایسیز کی جو ہے وہ ایکسپلینیشن کریں گے۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا انٹروڈکشن برٹرینڈ رسل کا۔ برٹرینڈ رسل جو ہیں وہ 18 مئی 1872 کو پیدا ہوئے اور 2 فیبرری 1970 یعنی 1970 کو ان کی وفات ہوئی۔ وہ ایک برٹش فلاسفر تھے، ایک لوجیشین تھے، ایک میتھمیٹیشین تھے، ہسٹورین، سوشل کریٹک اینڈ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے۔ وہ اپنے آپ کو ایک لبرل، ایک سوشلسٹ اور ایک پیسیفسٹ بھی سمجھتے تھے۔ اب ہم ان کا جو ایسے ہے فلاسفی اینڈ پولیٹکس، اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ کرتے ہیں۔ اس مضمون میں رسل سیاست اور فلسفے سے متعلق اپنی پختہ سوچ متعارف کرواتا ہے۔ وہ ہیگل کے فلسفے کو سیاسی طور پر خطرناک قرار دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ لاک کے فلسفے کو ترجیح دیتا ہے۔ ہیگل کا تصور مطلق کا نظریہ فرد کی آزادی کو غصب کر کے ایک سیاسی طاقت کے سامنے مکمل فرما برداری اور اندھی تقلید کو پروان چڑھاتا ہے، یعنی آنکھیں بند کر کے اس کی بات مانی جانا۔ یہ مطلق العنان امر یعنی ڈکٹیٹر جو ہے اس کی حکومت کی تشہیر کرتا ہے اور آزادی رائے اور شخصی آزادی سے انکار کرتا ہے، یعنی فریڈم جو ہے اس سے انکار کرتا ہے۔ یہ اس خیال کو بھی جنم دیتا ہے اور پروان چڑھاتا ہے کہ جنگ انسانیت کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح جنگوں کو ختم کرنے کی کوششوں کو ہیگل کے پیروکاروں نے، اس کے ماننے والوں نے ناکام بنایا۔ یہ ایک حیران کن بات ہے کہ اس قدر خطرناک اور ہلاکت انگیز فلسفے نے ایک وقت نہ صرف جرمنی کے دانشوروں بلکہ پورے یورپ اور انگلستان کے یعنی برٹن کے دانشوروں کو بھی بہت متاثر کیا۔ لاک کے تجرباتی فلسفے کو اس لیے ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ یہ جمہوریت یعنی ڈیموکریسی کی حمایت کرتا ہے۔ یہ ریاست کی اتھارٹی کے خلاف عقلی تحفظات کا دفاع کرتا ہے تاکہ فرد کی آزادی کو، انڈیویجول فریڈم کو یقینی بنایا جائے۔ یہ مذہب میں بردباری کا بھی دفاع کرتا ہے اور ایسے اداروں کی تشکیل کی حمایت کرتا ہے جو عام لوگوں کی مرضی اور رائے عامہ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس طرح تجرباتی آزادی کا فلسفہ متفقہ اور یقینی طور پر ہیگل کے فلسفے پر ترجیح رکھتا ہے اور یہ موجودہ دور کی ضرورتوں کے عین مطابق ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک اور انفارمیشن شیئر کرتا جاؤں۔ برٹرینڈ رسل جو ہے اسے 1950 میں نوبل پرائز دیا گیا فار لٹریچر کے لیے۔ اب اس کا جو سیکنڈ ایسے ہے اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں، یعنی فلاسفی فار لیمن عام آدمی کے لیے فلسفہ۔ صرف فطری قوتوں کو پانا اور ان پر غلبہ حاصل کرنا ہی اہم نہیں، بلکہ یہ بھی اہم ہے کہ اس طرح حاصل کی گئی طاقت کا بہترین اور دانش مندانہ استعمال کیا جائے۔ سائنس دریافت اور ایجادات کرتی ہے مگر عام آدمی اور عورتیں انہیں استعمال کرتے ہیں، اس لیے عام آدمی کو بھی فلسفے کا تھوڑا بہت علم ہونا چاہیے۔ اگرچہ یہ پیشہ ورانہ فلسفیوں کا تعلیمی فلسفہ نہ ہو، موجودہ زندگی کے بے شمار معاملات فلسفے کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ فلسفہ کی فطرت دوہری ہے، ڈوئل نیچر، اور یہ 2 کام سر انجام دیتا ہے۔ ایک تو یہ کائنات کی ساخت اور نظام کو سمجھا جائے، اور دوسرا یہ کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے بہترین اخلاقیات، موریلٹی یا مورلز کو جو ہے وہ تلاش کیا جائے۔ یہ دونوں اعمال فلسفے کو سائنس اور مذہب سے جوڑتے ہیں۔ فلسفے کا کام غور و فکر اور تدبر کرنا ہے، جسے لے کر سائنس بہت سے تصورات کو تجربات کی کسوٹی پر پرکھتی ہے اور غلط یا درست ثابت کرتی ہے۔ اگرچہ فلسفے کا کام صرف یہ نہیں ہے، کیونکہ سائنس کی غرض صرف
یقین پر ہے یعنی سرٹینٹی پر ہے، جبکہ فلسفہ بہت سارے ایسے معاملات اور سوالات بھی اٹھاتا ہے جن میں کبھی مکمل یقین نہیں کیا جا سکتا۔ غیر یقینی کا بھی زندگی میں اتنا ہی اہم کردار ہے جتنا کہ یقین کا۔ بنیادی طور پر فلسفے کے معنی علم و دانش سے محبت کے ہیں، اور فلسفے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ علم، یہاں تک کہ تکلیف دہ علم بھی اچھا ہے۔ فلسفیانہ نظر نہ صرف فرد کو غلطی سے بچانا سکھاتی ہے بلکہ مکمل یقین سے بھی بچاتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان اکثر ایسے اقدامات اٹھاتا ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ اصول عمومی یا عالمگیر ہونے چاہیے، نہ کہ ذاتی، تاکہ تعصب یعنی پریجوڈس سے بچا جا سکے۔ بات یہ ہے کہ فلسفے کو اتنا وقت دینا ضروری نہیں جتنا کہ ٹیکنیکل یا تعلیمی مطالعہ کو، بلکہ انسان اپنے فارغ اوقات میں بھی اس سے سیکھ کر ایک اچھا شہری اور ایک اچھا انسان بن سکتا ہے۔ وہ اپنے معاشرے اور دنیا سے تعلق کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ فلسفے کو عام تعلیم کا حصہ بنا دیا جائے۔ تو یہ تھے ان کے 2 ایسے، ان کی ایکسپلینیشن۔ امید ہے کہ میری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔